نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب العمل فی الصلاۃ، باب نمبر 12، حدیث نمبر 1213۔ باب ما یجوز من البصاق والنفخ فی الصلاۃ، باب ہے جتنی مقدار جائز ہے تھوکنا یا زور سے سانس لینا نماز میں۔ نماز کے دوران اگر تھوک آ جائے تو مجبوری کی شکل میں کنٹرول نہ ہو سکتا ہو تو کیا تھوکا جا سکتا ہے؟ اسی طرح خوف یا گھبراہٹ کی وجہ سے زور سے سانس لینے سے پھونک ادا ہو جائے تو جس طرح بعض اوقات زور سے پھونکیں ادا ہو، سویا ہوا آدمی جس طرح فنکارہ لگاتا اس طرح، تو کیا اس طرح کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے نماز فاسد اور باطل نہ ہوگی، اور ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جو اس طرح کی قیود لگاتے ہیں کہ اگر پھونک ایک مرتبہ لگائی ہے جس سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا تو تب تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر 2 مرتبہ یا زیادہ مرتبہ پھونک لگائی جو 2 حرفوں کی بمقدار 2 حرفوں کو ادا کرنے کی بمقدار ہو جائے تو نماز کے اندر نقص اور فساد آ جائے گا۔ امام بخاری ان کا یہ نظریہ رد کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُذْكَرُ عَنْ عبد اللہ بن عمر نفخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سجودہ فی کسوف۔ اس سلسلہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفخ کیا تھا، زور سے سانس لیا تھا سجدے میں، فی کسوف صلاۃ کسوف میں، جب سورج گرہن کے وقت آپ نے نماز پڑھائی تھی۔ جب سجدے میں گئے تو آپ یہ گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے زور سے آپ نے سانس لیے۔ یہ روایت ابو داؤد کی حدیث نمبر 1194 میں بھی ہے، اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 6483 اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 901 میں بھی۔ تو ان کے اندر یہ تمام کے اندر الفاظ مختلف ہیں، مفہوم ایک ہے کہ آپ نے سانس کھینچ کر سانس لیا ہے، تو ثابت ہوا کس طرح سانس لیا جائے اور تو نماز سے باطل نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 1213۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة فی قبلۃ المسجد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قبلے کی طرف جو دیوار تھی اس پر نخامہ دیکھا، نخامہ بلغم، کھنگار وغیرہ بلغم دیکھی۔ فتغیظ علی اہل المسجد، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا مسجد والوں پر، جو مسجد کے اندر لوگ تھے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ وقال ان اللہ قبل احدکم، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، جب وہ نماز میں ہوتا ہے، فَلَا يَبْزُقَنَّ، پس نہ وہ تھوکے، یا کہتا لا يَتَنَخَّمَنَّ، اور نہ ناک کو سن کے، ثُمَّ نَزَلَ فَحَطَّهَا بِيَدِهِ، پھر آپ اترے اور اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو کھرچ دیا۔ ہاتھ سے کھرچنے سے مراد ہاتھ کے اندر کوئی چیز لکڑی کے پتھر وغیرہ لے کر اس کو اتار دیا۔ یبزقن، بزق تھوک جس کے اندر بلغم ہو، یتنخمن گہری بلغم جو منہ کے راستے ہو، یا اسی طرح ناک کا فضلہ، اس پر بھی یہ لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تھوک وغیرہ بلغم وغیرہ مسجد کی دیوار کے ساتھ کسی نے پھینک دی تو مسجد کے اندر اس طرح کی حرکات جس سے لوگوں کو گھن آئے، کراہت آئے، ایسا کام درست نہیں ہے۔ تو آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، پھر اس کو خود ہی آپ نے اپنے دستے مبارک سے دور کر دیا۔ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما
اذا بازق احدکم فلیبزق عن یسارہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی سی ایک کو تھوک آئے تو تھوکے اپنی بائیں طرف، اپنے الٹے ہاتھ بائیں طرف وہ تھوک لے، لیکن تھوکنے کا انداز یہ ہو کہ انسان کی سمت جو قبلے سے منحرف نہ ہو، بلکہ معمولی سا رخ بائیں طرف کر کے اس کو تھوک لے۔ پاؤں کے نیچے اگر کوئی بائیں طرف نہیں ہے تو بائیں طرف ویسے بھی، یا پاؤں کے نیچے۔ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے جیب میں چھوٹا رومال وغیرہ ہے، یا ویسے ہی سر پہ اوپر جو ہے کپڑا ہے، تو اس کے ایک طرف کے ساتھ اس کو تھوک کر اس کو مسل دے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ نماز کے اندر کہ بلغم آ جائے، تھوک آ جائے، تو اس کو انسان بجائے اس کے کہ منہ کے اندر دبائے رکھے، پوری نماز کے اندر خلل کا وہ باعث بنی رہے، تو اس کو نکال دے۔ نکالنے کا طریقہ یہ ہے یا تو کپڑے کے اندر مسل دے یا الٹی طرف اس کو تھوک دے۔ اس سے نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ نماز اس کی درست ہے۔ حدیث نمبر 1214، قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ قال سمعت قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه۔ آپ نے فرمایا جب کوئی نمازی نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے پیار محبت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ فلا یبزقن بین یدیہ ولا عن یمینہ، نہ وہ اپنے سامنے آگے تھوکے اور نہ دائیں طرف، ولکن عن شمالہ تحت قدم الیسریٰ، لیکن بائیں طرف بائیں پاؤں کے نیچے۔ سامنے یہ دائیں طرف تھوکنے کی ممانعت ہے، البتہ الٹا پاؤں، الٹے ہاتھ پاؤں کے نیچے تھوک دے، لیکن یہ بھی اسی وقت ہے جب مسجد کا ماحول ایسا ہو کہ کچی جگہ ہے، اگر تھوکنے کے بعد اوپر پاؤں آ گیا ہے تو وہ نیچے مسلی جائے گی، کنکریاں وغیرہ ہے، یا اس طرح کے کھیت وغیرہ میں سفر کے دوران کہ سڑک کے کنارے نماز ادا کی جا رہی ہے، تب تو یہ ماحول ہو سکتا ہے۔ لیکن مساجد کے اندر یہاں قالین صفیں اور دیگر اہتمامات ہوتے ہیں، وہاں اس طرح کرے گا تو وہاں زیادہ خرابی آئے گی۔ اس کا طریقہ وہی ہے کہ اپنے کپڑے میں تھوک کر اس کو مسل دے۔ باب نمبر 13، باب من صفق جاہلا من الرجال فی الصلاۃ لم تفسد صلاۃہ۔ باب ہے مردوں میں سے جو لا علمی کی وجہ سے تصفیق کر دے، مردوں میں سے کوئی نماز کی حالت میں تصفیق کر دے لا علمی کی وجہ سے، لم تفسد صلاۃہ، تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ تصفیق ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز پیدا ہونا کرنا، یعنی بائیں ہاتھ بندھا رہے تو دائیں ہاتھ کے اوپر ایسے مار کر اب امام کو مطلع کرنا کہ آپ کوئی غلطی اور خامی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ تصفیق کریں، البتہ مردوں کے لیے حکم یہ کہ وہ تسبیح سبحان اللہ کہہ کر امام کو متنبہ کریں۔ لیکن اگر کسی آدمی کو پتہ نہیں ہے تو اس نے لا علمی کی وجہ سے عورتوں کی طرح تصفیق کر دی ہے، تو کیا نماز اس کے فاسد ہوگی یا نہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ فی سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلہ میں سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ حدیث ایک تو حدیث آگے حدیث آ رہی ہے، حدیث نمبر 1218 کے تحت، اس کے اندر لفظ یہ ہے کہ مالکم حین نابکم شین فی الصلاۃ، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں میں سے کسی ایک کو نماز کے اندر کوئی چیز پہنچے، اخذتم بالتصفیح، تو تم تصفیح کرنا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ مردوں کو تصفیح کے بجائے تسبیح سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اور ابواب الصحو حدیث نمبر 1234 میں بھی، اور یہ روایت حدیث نمبر 684 میں پیچھے گزری بھی ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ مردوں کے لیے وہ تسبیح ہے اور عورتوں کے لیے تصفیق۔ تو اگر ایک مرد لا علم کی وجہ سے تصفیق کر دے، جس طرح کہ آپ کو تصفیق کر کے
مطلع کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے بعد کے اندر منع کر دیا کہ مردوں کے لیے تسبیح ہونی چاہیے نہ کہ تصفیق۔ تو جنہوں نے تصفیق کی تھی ان کو آپ نے نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا۔ باب نمبر 14، باب اذا قیل للمصلی تقدم وانتظر فانتظر فلا باس۔ باب ہے جب نمازی کو کہا جائے کہ آگے ہو جائیے یا انتظار کیجئے، فانتظر وہ اس کی بات سن کر انتظار کرے، فلا باس تو اس کی نماز کے اندر کوئی حرج کوئی نقص نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کے نزدیک نماز سے جو خارج آدمی ہے، ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے، دوسرا جو نماز ادا نہیں کر رہا، تو جو نماز سے باہر ہے، نماز سے خارج ہے، وہ نمازی کو نماز کی حالت میں کوئی بات کہے تو اس کی بات سن کر اس پر عمل کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ نمازی آدمی نماز کے دوران بھول گیا ہے تو باہر جو نماز کے اندر شامل ہی اس نے لقمہ دے دیا ہے تو امام نے اس کا لقمہ لے لیا ہے تو بعد نے کہا کہ اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ لیکن امام صاحب ان کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پیچھے جو نماز پڑھ رہا وہ نماز کی حالت کے اندر کوئی لقمہ دے دے، کوئی اس کو اطلاع دے دے، تو اس وقت نہ امام کی نماز فاسد ہوگی نہ مقتدی کی۔ تو اگر باہر والا آدمی جو نماز کے اندر مشغول نہیں تو وہ کسی کو مطلع کر دے کہ بھی تو قبلہ فلاں طرف اس طرف ہو جا، یا کوئی اور تیرے اندر خامی ہے کمی ہے، تو اس کی نماز فاسد کیسے ہو جائے گی؟ امام بخاری بتلانا چاہتی ہیں اس طرح نماز فاسد نہ ہوگی۔ باب اذا قیل للمصلی، باب جب نمازی کو کہا جائے تقدم آگے بڑھ وانتظر جا انتظار کر، تو نمازی اس کی بات سن کر اس پر عمل کرے، فانتظر انتظار کر لے، فلا باس تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1215، قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال کان الناس یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهم عاقدوا اجرهم من الصغر على رکابهم۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اس حال میں کہ انہوں نے اپنے چادروں کی گرہ لگائی ہوتی تھی، چھوٹی ہونے چادریں ہونے کی وجہ سے علی رکابہم اپنے گدی پر، چادروں کو چادر کی دائیں طرف بائیں کندھے پر اور بائیں طرف دائیں کندھے پر ڈال کر پیچھے گردن کے پیچھے انہوں نے گرہ لگائی ہوتی تھی تاکہ وہ رکوع سجدے میں جاتے وقت کھلے نہ۔ فقیل للنساء، کیونکہ کپڑوں کی کمی تھی، لوگ بڑی مشکل سے ان کے لیے اس طرح کی کوئی چادریں دستیاب ہوتی تھیں۔ فقیل للنساء، عورتوں کو کہا گیا، لا ترفعن رؤوسکن حتی یستوی الرجال جلوسا، تم نہ سروں کو اٹھایا کرو یہاں تک کہ مرد سیدھے بیٹھ جائیں۔ جب مرد سجدہ کر کے جب تک سیدھے بیٹھ نہیں جاتے اس وقت تم سر نہ اٹھایا کرو، تاکہ چادریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے اگر عورتیں بھی جلدی سر اٹھا لیں تو ممکن ہے کسی کا عورہ وغیرہ ظاہر ان کا کوئی خدشہ ہو، کیونکہ چادریں چھوٹی ہوتی تھی، اس لیے مرد جب سیدھے تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں تو پھر عورتیں سر اٹھایا کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے عموم سے استدلال ہے کہ عورتوں کو جو مذکورہ بات کہی گئی یہ ان کو بات نماز کے اندر بھی کہی جا سکتی ہے اور نماز سے خارج بھی کہی جا سکتی ہے، اور بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کے عموم سے بھی استدلال کر لیتے ہیں۔ حدیث کے ظاہری معنی کے لحاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان کو بات کہی گئی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے عورتوں کو یہ کہا گیا تھا لا ترفعن رؤوسکن، تم اپنے سر جلدی نہ اٹھایا کرو حتی یستوی الرجال جلوسا۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ جو عورتیں اس وقت موجود تھیں جب نماز شروع ہوئی ہے انہوں نے تو نبی کی یہ بات سنی کہ جلدی سر نہیں اٹھانے، تو ممکن ہے کوئی عورتیں بعد میں آئی ہوں جب نماز شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے یہ نبی کا فرمان جو نماز سے پہلے بیان کیا تھا وہ نہ سنا ہو، اور جنہوں نے نہ سنا تھا ممکن اس نے سر مردوں کے ساتھ ہی، جیسے انہوں نے سجدے سے سر اٹھائے تو اس نے ساتھ ہی اٹھا لیے پہلی روٹین کے مطابق۔ تو کوئی نمازی
اس نے یہ بات دیکھی کہ اس نے سر پہلے اٹھا لیا ہے، حالانکہ نبی نے اس نماز میں یا پہلی نماز کے اندر یہ منع کیا تھا، اس عورت کو پتہ نہیں تھا، تو آپ نے نماز کے دوران ہی اس کو کہہ دیا کہ لا ترفعن رؤوسکن حتی یستوی الرجال جلوسا۔ تو یہ ایسی ممکنہ بات ہے کہ نماز سے جو خارج ہے اس نے یہ بات کہہ کر اس کو بتلایا ہو۔ بہر صورت نماز سے خارج وہ کوئی تنبیہ کے طور پر کہہ دے کہ یہ کام ایسے کردہ ہے، یا امام ان کو نماز کے دوران کو تنبیہ کر دے، یا مقتدی جو امام غلطی کر رہا ہے تو اس کو متنبہ کر دے، اس طرح کی اتنی مقدار کی حرکات و سکنات سے نماز کے اندر فساد اور بگاڑ واقع نہ ہوگا۔ باب نمبر 15، باب لا یرد السلام فی الصلاۃ، باب نہ لٹایا جائے سلام نماز کے اندر، نماز کے اندر سلام کا جواب نہ لٹایا جائے۔ جواب سے مراد یہاں زبان کے ساتھ سلام کا جواب دینا ہے، کیونکہ دیگر روایات میں وضاحت ہے اور یہاں بھی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ آپ نے نماز کے دوران کہے ہوئے سلام کا جواب اشارے کے ساتھ دیا ہے۔ البتہ زبان کے ساتھ وعلیکم السلام کے الفاظ کہنا یہ درست نہیں ہے، ابتدا کے اندر اس کا جواز تھا، بعد میں آپ نے اس سے منع کر دیا۔ حدیث نمبر 1216، قال حدثنا عبداللہ ابن ابی شیبہ قال حدثنا ابن فضیل عن العامش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال كنت اسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا کرتا تھا جب آپ نماز میں ہوتے، جب آپ نماز ادا کر رہے تو تبھی میں سلام کہتا، فیرد علیت، آپ مجھے سلام کا جواب بھی لوٹا دیتے۔ جس طرح خارج اج الصلاۃ کسی کو سلام کہا جائے تو وہ وعلیکم السلام کے ساتھ جواب دے گا، اس طرح نماز کے اندر بھی آپ جواب دے دیتے۔ فلما رجعنا سلمت علیہ، جب ہم واپس آئے، واپس آنے سے مراد جب حبشہ سے ہم واپس آئے تو میں نے سلام کہا، فلم یرد علیت، آپ نے سلام کا جواب نہ لوٹایا۔ نہ لوٹانے سے مراد زبان کے ساتھ نہ لوٹایا، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 560 میں ہے، فقال علی بیدی ہاکذا، آپ نے سلام کا جواب نہ لوٹایا لیکن آپ نے ہاتھ کے ساتھ ایسے اشارہ کیا۔ فلم یرد علیہ وقال ان فی الصلاۃ شغلا، آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر ایک مشغولیت ہوتی ہے، نماز کی ایک اپنی مشغولیت ہے، اپنی مصروفیت ہے، اس کے اندر کسی اور کام کی طرف مشغول اور مصروف ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اس سے ثابت یہ کیا کہ نماز پڑھنے والوں کو سلام تو کہا جا سکتا ہے، اس کی تو ممانعت نہیں ہے، البتہ جواب دینے والا کیسے جواب دے، زبان سے وہ جواب نہیں دے گا، البتہ ہاتھ کے اشارے سے وہ جواب دے گا۔ حدیث نمبر 1217، قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنجير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت اللہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی کام کے لیے بھیجا، فانطلقت، تو میں گیا، ثم رجعت وقد قضیتها، میں واپس لوٹا اور میں وہ کام پورا کر چکا تھا، جس کام کے لیے آپ نے بھیجا وہ کام پورا کر کے میں واپس آیا۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ، میں آپ کے پاس آیا اور میں نے سلام کہا، فلم یرد علیہ، تو آپ نے سلام کا جواب نہ لوٹایا۔ فواقع فی قلبی من لو عالم، تو واقع وہ میرے دل کے اندر وہ چیز جو اللہ ہی جانتا ہے، جو کچھ واقعی طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے خدشات میرے دل کے اندر واقع ہونے شروع ہو گئے۔ وقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا، لعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجد علیہ انی ابطأت علیہ، تو میں نے شاید سوچا شاید اللہ کے رسول نے کوئی ناراضگی محسوس کی مجھ پر کہ میں تاخیر سے آیا ہوں، میں آپ کا کام جلدی کر کے نہیں آیا، تاخیر ہو گئی ہے، شاید آپ ناراض ہوں، جس کی وجہ سے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ثم سلمت علیہ، میں نے دوبارہ پھر سلام کہہ دیا، فلم یرد علیہ، تو
تو آپ نے دوبارہ بھی جواب نہ دیا۔ فواقع فی قلبی اشد من المرۃ الاولیٰ، تو میرے دل کے اندر پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ سخت پریشانی اور غم واقع ہوا جب دوبارہ بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ پہلی مرتبہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا نہ ہو، توجہ نماز کی طرف ہو۔ جب میں نے دوبارہ بھی سلام کا جواب نہیں دیا تو اب تو غم اور پریشانی میری اور بڑھ گئی۔ ثم سلمت علیہ فرد علیہ، پھر میں نے تیسری مرتبہ سلام کہا، پھر ہم نے جواب لوٹا دیا، کیونکہ اب آپ نے نماز مکمل کر لی تھی، سلام پھیر دیا تھا۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا انما مانعنی ان ارد علیک، مجھے آپ کا سلام کا جواب لوٹانے سے یہ بات ماننی تھی کہ انی کنت اصلی، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز میں تھا، اس لیے یہ نماز ماننی تھی کہ میں تیرے سلام کا جواب دیتا۔ وکان علی راحلتی متوجہ الی غیر القبلہ، اور آپ اس وقت اپنی سواری پر تھے اور غیر قبلے کی طرف آپ رخ کیے ہوئے تھے، کیونکہ سواری پر غیر قبلے کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام کہنا اور آپ کا سلام کا جواب نہ دینا، یہ سلام کا جواب جو نہ دیا تھا یہ آپ نے زبان سے نہیں دیا تھا، ورنہ اشارے سے دیا، جیسا صحیح مسلم کی روایت میں بتلا دیا۔ فقال لی بیدی ہاکذا، آپ نے اپنے ہاتھ سے ایسے کیا، اور ایک روایت میں یہ کہ فاشارہ الیہ، آپ نے میری طرف اشارہ کیا۔ فلم یرد علیہ کا مطلب کہ زبان کے ساتھ جواب نہیں دیا تھا، پہلی 2 مرتبہ اشارے سے جواب دیا، لیکن وہ اشارے کو نہ سمجھنے پائے کہ آپ کا کیا مطلب ہے، کیونکہ پہلے تو روٹین یہی تھی کہ زبان سے جواب دیا جاتا۔ تو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہے ہیں تو آپ اشارے سے ایسے اشارہ کر رہے ہیں، تو وہ اشارے کو نہ سمجھ سکے، اس کی توجہ چہرے کی طرف تھی کہ آپ زبان سے جواب دیں۔ تو جب بعد میں آپ نے بتلا دیا کہ نماز کے اندر مشغولیت و مصروفیت ہوتی ہے تو سلام کا جواب جو اشارے سے دیا جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ دوران نماز اگر کوئی سلام کہے تو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اس کے کا سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، البتہ زبان سے جواب دینا یہ درست نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔